السلام علیکم سامعین، ایک اور خوفناک کہانی حاضر ہے۔ شام ڈھل رہی تھی، آسمان پر کالے بادل چھا چکے تھے، دور کہیں بجلی چمک رہی تھی اور ٹھنڈی ہوا پرانے درختوں کے پتوں کو ہلا رہی تھی۔ طارق اور اس کا کزن ماجد گرمیوں کی چھٹی میں اپنی نانی کے گاؤں آئے ہوئے تھے۔ نانی کا گھر تقریباً 100 سال پرانا تھا۔ موٹی دیواریں، لکڑی کے دروازے، لمبا صحن اور گھر کے پیچھے ایک ویران باغ جہاں سورج غروب ہونے کے بعد کوئی نہیں جاتا تھا۔ گاؤں والے اکثر کہتے تھے، رات 12 بجے کے بعد اس باغ کی طرف ہرگز مت جانا، وہاں کوئی ہے۔ طارق ان باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا، مگر ماجد کو بچپن ہی سے اندھیرے سے ڈر لگتا تھا۔ پہلی رات سب لوگ جلدی سو گئے۔ آدھی رات کے قریب اچانک ٹھک ٹھک کسی نے دستک دی دروازے پر۔ نانی فوراً جاگ گئیں، لیکن انہوں نے کسی کو دروازہ کھولنے سے منع کیا۔ انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، جو بھی آواز آئے کوئی باہر نہیں جائے گا۔ طارق حیران رہ گیا۔ چند لمحے بعد پھر آواز آئی، ٹھک ٹھک۔ اس بار ساتھ ہی کسی عورت کے رونے کی آواز بھی سنائی دینے لگی۔ ماجد نے کانپتے ہوئے کہا، بھائی باہر واقعی کوئی ہے۔ طارق نے کھڑکی کے سوراخ سے جھانکا، مگر باہر کوئی انسان نہیں تھا، صرف سفید کپڑوں میں ایک لمبا سایہ آہستہ آہستہ دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ اچانک اس نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھیں سرخ آگ کی طرح چمکنے لگیں۔ طارق خوف سے پیچھے گر گیا۔ صبح ہونے تک کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ دروازہ کھولے۔ اگلے دن نانی نے بتایا کہ کئی سال پہلے اس باغ میں ایک پراسرار عورت لاپتہ ہو گئی تھی، اور اس کے بعد ہر چند راتوں بعد کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ طارق نے فیصلہ کیا کہ وہ اس راز کا پتہ لگائے گا۔ اگلی رات دونوں نے ایک لالٹین اور موبائل لے لیا۔ رات کے ٹھیک 12 بجے وہ آہستہ آہستہ باغ کی طرف بڑھنے لگے۔ ہوا اچانک رک گئی، درخت ساخت ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا گاؤں سانس روک کر کھڑا ہوا ہے۔ چند قدم آگے ایک پرانا کنواں نظر آیا۔ کنویں کے اندر سے کسی بچے کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ پھر کسی نے ان کے پیچھے سرگوشی کی، واپس چلے جاؤ۔ دونوں نے پلٹ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچانک لالٹین خود بخود بجھ گیا، صرف موبائل کی مدھم روشنی باقی رہ گئی۔ اس روشنی میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت سفید لباس میں کنویں کے کنارے بیٹھی تھی۔ اس کے لمبے بال زمین تک پہنچ رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنا سر اٹھانے لگی، مگر اس کا چہرہ نہیں تھا، صرف کالا اندھیرا۔
ماجد زور سے چیخا۔ دونوں بھاگنے لگے مگر راستہ بدل چکا تھا۔ جہاں سے آئے تھے وہاں اب کوئی راستہ نہیں تھا، اب صرف درخت ہی درخت تھے۔ اچانک ہر طرف سے بچوں کے قہقہے گونجے۔ درختوں کے درمیان سینکڑوں سائے جھانکنے لگے۔ طارق نے قرآن پاک کی یاد کی ہوئی آیات پڑھنا شروع کی۔ ہوا تیز ہونے لگی، سایہ ایک ایک کر کے پیچھے ہٹنے لگا، مگر چہرہ بغیر آنکھوں والی بوڑھی عورت اب بھی وہیں کھڑی تھی۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ اٹھایا اور زمین ہلنے لگی۔ کنویں سے کالے دھوئیں کی شکل میں ایک عجیب مخلوق باہر نکلی۔ اس کی لمبی انگلیاں، سرخ آنکھیں اور خوفناک چیخیں پورے باغ میں گونجنے لگیں۔ دونوں پوری طاقت سے بھاگنے لگے۔ دور مسجد سے فجر کی اذان کی آواز سنائی دی۔ اذان شروع ہوتے ہی وہ تمام سائے دھوئیں کی طرح غائب ہونے لگے۔ بوڑھی عورت نے آخر بار ایک خوفناک چیخ ماری اور کنویں میں واپس اتر گئی۔ جب سورج نکلا تو دونوں نے ہمت کر کے دوبارہ باغ دیکھا۔ کنواں موجود تھا، لیکن اس کے ارد گرد سینکڑوں چھوٹے چھوٹے قدموں کے نشانات بنے ہوئے تھے۔ نانی نے وہ نشانات دیکھتے ہی کہا، میں تمہیں منع کیا تھا، اب وہ تمہیں پہچان چکے ہیں۔ اس رات کے بعد ہر رات ٹھک ٹھک کی آوازیں۔ ٹھیک 12 بجے طارق اور ماجد کے کمرے میں کھڑکی پر 3 مرتبہ دستک سنائی دیتی رہی، مگر جب بھی وہ باہر دیکھتے وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ صرف گیلی مٹی پر 2 لمبے قدموں کے نشان نظر آتے جو آہستہ آہستہ دروازے تک آتے اور اچانک ختم ہو جاتے۔ کئی سال گزر گئے، طارق اور ماجد بڑے ہو گئے، مگر آج بھی جب وہ اپنی نانی کے اس پرانے گھر کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں، ہم نے اس رات جو دیکھا تھا وہ انسان نہیں تھا۔ اور گاؤں والے آج بھی سورج غروب ہونے کے بعد اس باغ کے قریب نہیں جاتے، کیونکہ بعض راتوں میں اب بھی ایک آواز سنائی دیتی ہے، دروازہ کھولو، میں واپس آ گئی ہوں۔ اس رات کے بعد طارق اور ماجد نے قسم کھائی کہ وہ دوبارہ اس باغ کا رخ نہیں کریں گے۔ لیکن عجیب بات تھی کہ جس رات وہ شہر واپس جانے والے تھے، دونوں نے ایک ہی خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ نانی کے گھر کے پیچھے والا کنواں کھلا ہوا ہے اور اس کے اندر سے ایک بچی کی آواز آ رہی ہے، مجھے یہاں اکیلا مت چھوڑو۔ صبح دونوں نے ایک دوسرے کو خواب سنایا تو ان کے چہروں کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ خواب لفظ بہ لفظ ایک ہی جیسا تھا۔ نانی خاموش ہو گئیں۔ کافی دیر بعد انہوں نے گھر کے ایک پرانے صندوق سے زرد پڑی ہوئی ایک تصویر نکالی۔ تصویر میں یہی گھر تھا، یہی باغ تھا اور کنویں کے پاس ایک چھوٹی سی بچی کھڑی تھی۔ نانی نے دھیرے سے کہا، اس بچی کا نام زویا تھا، وہ کئی سال پہلے اچانک غائب ہو گئی تھی، کسی کو بھی اس کا سراغ نہیں ملا۔
اسی شام گاؤں کے سب سے بوڑھے شخص نے بھی انہیں ایک راز بتایا۔ یہ کنواں عام کنواں نہیں، پرانے زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ یہاں رات کے وقت ایسی طاقتیں آتی ہیں جنہیں انسان دیکھ نہیں سکتا۔ طارق نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بار ڈر کر نہیں بھاگے گا۔ رات 12 بجے وہ ماجد اور نانی ایک ساتھ باغ کی طرف روانہ ہوئے۔ ہوا پہلے سے کہیں زیادہ سرد تھی، درخت ایسے ہل رہے تھے جیسے کوئی ان کے درمیان دوڑ رہا ہو۔ اچانک دور سے کسی کے قدموں کی آواز آنے لگی، مگر وہاں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر کنویں کے اندر سے پانی کے زور سے ابلنے کی آواز آئی۔ جب انہوں نے ٹارچ اندھیرے میں ڈالی تو پانی بالکل سیاہ ہو چکا تھا۔ اچانک اس پانی میں ایک چہرہ ابھرا۔ وہ زویا کا نہیں تھا، وہی بغیر چہرے والی بوڑھی عورت تھی۔ اس نے ایک لمحے میں ایک لمبی انگلی کنویں سے باہر نکالی۔ ماجد نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر اس کے پاؤں زمین میں دھسنے لگے۔ طارق نے زور سے اسے کھینچا۔ اس لمحے پورا باغ خوفناک چیخوں سے گونج اٹھا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے درجنوں لوگ ایک ساتھ رو رہے ہوں۔ نانی نے بلند آواز میں دعائیں پڑھیں۔ دعا کی آواز کے ساتھ ہی ہوا کا رخ بدل گیا۔ بوڑھی عورت نے ایک ایسی چیخ ماری کہ درختوں سے سینکڑوں پرندے اڑ گئے۔ پھر وہ دھوئیں سے تبدیل ہو کر دوبارہ کنویں کے اندر غائب ہو گئی۔ سب نے سکون کا سانس لیا، لیکن جیسے ہی وہ واپس مڑنے لگے انہوں نے دیکھا کہ گھر کے دروازے پر کیچڑ سے ایک جملہ لکھا ہوا تھا، میں پھر آؤں گی۔ اس رات کے بعد گاؤں میں پھر عجیب واقعات شروع ہو گئے۔ ہر رات کسی نہ کسی کے گھر کے دروازے پر 3 دست سنائی دیتی اور جو شخص تجسس میں دروازہ کھول دیتا وہ کئی دن تک خوف کے مارے بول نہیں پاتا۔ لیکن اصل راز ابھی باقی تھا، کیونکہ کنویں کے نیچے صرف ایک سایہ نہیں بلکہ ایک بند دروازہ موجود تھا، اور وہ دروازہ آہستہ آہستہ کھل رہا تھا۔ رات کے 3:03 پر پورا گاؤں ایک خوفناک آواز سے گونج اٹھا۔ نانی کے گھر کے پیچھے والا پرانا کنواں خود بخود ٹوٹنے لگا۔ زمین ہلنے لگی، درخت ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے اور آسمان پر کالے بادل اس طرح گھومنے لگے جیسے کوئی بہت بڑی چیز نیچے اتر رہی ہو۔ طارق، ماجد اور نانی گھبرا کر باہر نکلے۔ انہوں نے کہا کہ کنویں کے اندر ایک سیاہ سرنگ ظاہر ہو چکی ہے۔ اس سرنگ سے ہر طرف جیسے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہو، اور اس کے ساتھ سینکڑوں لوگوں کے رونے، ہنسنے اور چیخنے کی آوازیں ایک ساتھ سنائی دے رہی تھیں۔ اچانک اندھیرے میں دوسرا رخ، آنکھیں روشن ہوئیں۔
پھر 4 پھر 10 پھر سینکڑوں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سرنگ کے اندر بے شمار سائے خاموشی سے انہیں دیکھ رہے ہوں۔ ماجد کا جسم خوف سے کانپنے لگا۔ تبھی ایک بہت لمبا سایہ آہستہ آہستہ سرنگ سے باہر آیا۔ اس کا قد درخت سے بھی اونچا تھا، ہاتھ غیر معمولی لمبے تھے، اور جہاں اس کے چہرے کی جگہ ہونی چاہیے تھی وہاں صرف سایہ دھواں تھا۔ جیسے ہی اس نے سر اٹھایا پورا گاؤں اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ایک لمحے کے لیے ہر آواز بند ہو گئی، پھر اچانک ہر طرف سے ایک جملہ گونجا، "تم نے وہ دروازہ کھول دیا"۔ اسی وقت نانی نے طارق اور ماجد کا ہاتھ پکڑا اور دعا پڑھنا شروع کر دی۔ ہوا زور سے چلنے لگی، درخت جھک گئے، سرنگ کے اندر موجود سائے ایک ایک کر کے پیچھے ہٹنے لگے، لیکن لمبا سایہ وہیں کھڑا رہا۔ اس نے ایک خوفناک چیخ ماری اور زمین سے سیاہ دھواں اٹھنے لگا۔ اچانک دور مسجد سے فجر کی پہلی اذان کی آواز بلند ہوئی۔ اذان سنتے ہی سرنگ تیزی سے بند ہونے لگی۔ وہ سیاہ سایہ غصے سے چیخا، مگر وہ بھی دھوئیں میں بدل کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ چند لمحے بعد سے کچھ خاموش ہو گیا۔ صبح سورج نکلا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مگر جہاں کنواں تھا وہاں اب صرف ہموار زمین تھی۔ کنواں ہمیشہ کے لیے غائب ہو چکا تھا۔ طارق اور ماجد نے دوبارہ کبھی اس راز کا پیچھا نہیں کیا۔ سالوں بعد جب نانی کے پرانے گھر گیا، مزدوروں نے بنیادوں کے نیچے ایک زنگ آلود لوہے کی تختی دیکھی۔ اس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، "اس دروازے کو دوبارہ کبھی مت کھولنا"۔ کہتے ہیں کہ آج بھی کچھ لوگ آدھی رات کے بعد اس جگہ سے گزرتے ہوئے 3 دھیمی آواز سنتے ہیں، لیکن جب پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ صرف ٹھنڈی ہوا اور گہرا اندھیرا، اور یہ احساس کہ شاید کوئی چیز اب بھی خاموشی سے انہیں دیکھ رہی ہو۔ آپ کو کہانی کیسی لگی کمنٹس باکس میں بتائیں، اور سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ اللہ نگہبان۔